اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ذیشان صاحب کی قسمت اچھی کہ بحث بالکل آسان، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسم فاعل کا بھی نام سنا ہے، صفت مشبہہ کا بھی نام سنا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان 11 فرق ہیں۔ کتنے فرق ہیں؟ 11 فرق ہیں۔ انشاءاللہ 11 کے 11 فرق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خلاصے میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں، باقی عبارت میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ آپ ہدایہ سمجھیا سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہاں پر یہ ترتیب نہیں تھی، باقی یہ وہیں پر آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے، اسم فاعل کو فعل متعدی سے بھی بنا سکتے ہیں، فعل لازم سے بھی بنا سکتے ہیں۔ متعدی کی مثال جیسے ضاربن، لازم کی مثال جیسے ذاہبن، جبکہ صفت مشبہہ صرف لازم سے بنتی ہے، متعدی سے نہیں بنتی۔ یہ بھائی آسان ہے یا مشکل ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا فرق کہ یہ اسم فاعل تینوں زمانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں۔ صفت مشبہہ صرف حال میں استعمال ہوتی ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کے حوالے سے شرط ہے کہ وہ حال یا استقبال کی معنی دیتا ہو، لیکن ماضی کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ دو فرق۔ تیسرا فرق، اسم فاعل اپنے فعل مضارع کا ہم وزن ہوتا ہے، صفت مشبہہ کبھی ہم وزن ہو سکتی ہے، کبھی مخالف ہو سکتی ہے۔ اسم فاعل کبھی بھی مخالف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن صفت مشبہہ میں دونوں پہلو پائے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم وزن ہونے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وزن کے جو ہے کیا وہ دو قسم ہیں، ایک وزن عروضی ہے، ایک وزن تصریفی۔ جو کتاب کے لحاظ سے زیادہ ہم شعر و شاعری میں نہیں جاتے، وزن عروضی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حرکتیں فعل مضارع میں ہیں اتنی حرکتیں اسم فاعل میں ہیں، جتنی سکنات فعل مضارع میں ہیں اتنی سکنات اسم فاعل میں ہیں، البتہ ان حرکات کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ بات واضح ہوگی؟ مثلا یضربو میں کتنی حرکتیں ہیں جناب ذیشان صاحب؟ جی، اور ساکن کتنا ہے؟ ضاربن میں کتنی حرکتیں ہیں؟ 3 اور ساکن 1، ٹھیک ہے۔ وزن تصریفی یہ ہے کہ وہ حرکات ایک جیسی بھی ہوں، ہاں، یضربو میں تو ایک جیسی ہیں، ینصرو وہاں پر ایک جیسی نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ یہ تیسرا فرق۔ چوتھا فرق، اسم فاعل کا منصوب اسم فاعل پر مقدم ہو سکتا ہے، صفت مشبہہ کا معمول صفت مشبہہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ پانچواں فرق، اسم فاعل کا معمول سببی اور اجنبی دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ صفت مشبہہ کا معمول صرف اور صرف سببی ہوگا، اجنبی نہیں ہو سکتا۔ یہ سببی اور اجنبی کیا ہے؟ یعنی معمول میں کوئی ایسی ضمیر ملی ہوئی ہوگی جو موصوف کے ساتھ اسے ربط دے گی، یہ کیا ہے؟ سببی۔ اجنبی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ضمیر نہیں ہوگی، جیسے ضرب زید غلامہ، زید نے مارا اپنے غلام کو، یہ غلامہ سببی ہے، لیکن اس میں ایک ضمیر ہے جو پھر زید کی طرف بھی جا رہی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں ضرب زید امرا، یا کوئی ضمیر نہیں ہے جو زید کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے۔ لیکن زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، وجہ میں کوئی ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وجہ کو منصوب پڑھیں گے تو اس میں کوئی ضمیر نہیں، لیکن حسن میں تو ضمیر ہے جو پلٹ رہی اس کی طرف۔ اگر زید حسن الوجہ کہیں گے تو پھر کوئی ضمیر نہیں ہے، لیکن گویا کہ یہ الف لام اس ضمیر کی جگہ پہ آ گیا ہے، تو بہرحال اس کی صفت مشبہہ کا معمول ہمیشہ سببی ہوگا، ٹھیک ہے، جبکہ اس میں فاعل کا سببی بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ 5 فرق۔ چھٹا فرق، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اس میں فاعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو باقی رکھا جا سکتا ہے،
لیکن صفت مشبہہ میں سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اور 8واں فرق یہ ہے کہ آپ اسم فاعل کے موصوف کو حذف کر سکتے ہیں، پھر اسم فاعل کو مضاف کریں گے ایک لفظ کی طرف، وہ لفظ مضاف ہوگا ایک ضمیر کی طرف، وہ ضمیر پلٹے گی اسے موصوف کی طرف، جبکہ یہ چیز صفت مشبہہ میں جائز نہیں ہے. مثلا مررت بقاتل ابی ہے، اصل میں یوں تھا مررت برجل، ٹھیک ہے، قاتل ابی ہے. اگر اس کا ترجمہ یوں کہ میں گزرا ایک مرد سے جو اپنے باپ کو قتل کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، رجل کو آپ نے حذف کر دیا، قاتل کو مضاف کیا کس کی طرف؟ اب کی طرف. اب وہ مضاف ہے پھر کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. وہ ضمیر پلٹ رہی ہے موصوف ہے اسم فاعل کی طرف، جبکہ صفت مشبہہ میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. 9واں فرق، اسم فاعل کے مرفوع اور منصوب کے بیچ میں فاصلہ ڈالا جا سکتا ہے، جبکہ صفت مشبہہ کے مرفوع اور منصوب میں فاصلہ نہیں ڈالا جا سکتا. جیسے زید ضارب فی الدار ابوہ امرا. بھائی اب ضارب کا مرفوع کون ہے؟ ہاں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ابوہ کو اس کا فاعل مانتے پھر تو اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آیا نا. بھائی ابوہ اور امرن ملا ہوا ہے. ٹھیک، اگر آپ ضاربن میں ایک ہوا کی ضمیر مانے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کہ ترکیب کے حوالے سے ترکیب میں کوئی کر لیں گے توجیہ، تو یہ فاصلہ آ سکتا ہے، جبکہ یہ جناب اس میں صفت مشبہہ میں ایسا فاصلہ نہیں آ سکتا. 10واں فرق، اسم فاعل کے معمول کے تمام توابع آ سکتے ہیں. اسم فاعل کے معمول پر کوئی عطف نسق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، عطف بیان لانا چاہیں لا سکتے ہیں، بدل لانا چاہیں لا سکتے ہیں، تاکید لانا چاہیں لا سکتے ہیں. لیکن جو ہے کیا جناب یہ جو ہے صفت مشبہ اس کے معمول کے بھی تمام توابع آ سکتے ہیں سوائے صفت کے، یعنی اس کے معمول کی صفت نہیں آ سکتی. 11واں فرق کہ اگر اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہوا ہو تو اس معمول پر اگر ہم کوئی عطف وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ عطف بر لفظ بھی کر سکتے ہیں، عطف بر محل بھی کر سکتے ہیں، جبکہ صفت مشبہہ میں یہ دونوں گنجائشیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں عبارت کیونکہ عبارت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میرے دماغ بالکل یہاں ہونا چاہیے. مفترق فی ہے وہ موارد جہاں پر جدائی ہوتی ہے اسم فاعل میں اور صفت مشبہہ میں. وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ أَمْرًا، یہ کتنے امور ہیں؟ 11. أَحَدُهَا، ان 11 میں سے پہلا، بتحقیق اسم فاعل کو بنایا جاتا ہے متعدی سے بھی لازم سے بھی، جیسے ضارب و متعدی کی مثال ہے، قائم لازم کی مثال ہے. پھر مستخرج اور مستکبر یہ دونوں ظاہراً جو ہے کیا ہے یہ متعدی کی مثالیں ہیں، لیکن یہ ثلاثی مزید کے حوالے سے مثالیں تھیں، وہ ثلاثی مجرد کے حوالے سے. اب ثلاثی مزید میں بھی بہتر یہ تھا کہ ایک مثال لازم کی دیتا ایک متعدی کی دیتا، اس نے دونوں باب استفعال کے دے دیں. وہی در حالی کہ یہ صفت مشبہہ بنائی نہیں جاتی مگر فعل لازم سے، جیسے حسن و جمیل، حسن حسن سے بنا ہے، جمیل جمول سے بنا ہے. یا وہ ایک ہمارا استاد تھے قم میں، اللہ ان کو صحت اور طول عمر عطا کرے، وہ ایسے کرتے تھے، عبارت جب پڑھتے تھے تو عربی نہیں پڑھتے تھے، وہ ترجمہ کرتے جاتے تھے. ٹھیک. دوسرا مورد کہ بھائی یہ اسم فاعل تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ حاضر کے لیے ہوتی ہے. اب حاضر میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاضر بے معنی زمانہ حال، بعض کہتے ہیں حاضر بے معنی حال بھی ہو سکتا ہے یا وہ ماضی جو قریب ہے حال کے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ اس لیے کہا اے الماضی المتصل بزمن الحاضر، تاکہ اسے اختلاف کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہیں.
تیسرا فرق، اس میں فاعل نہیں بنتا یا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ جاری ہوتا ہے مضارع کے حساب سے۔ کس بات میں؟ اپنی حرکات میں اور اپنی سکنات میں۔ حرکات ہی سکنات ہی کی ضمیر آپ اس میں فاعل کی طرف پلٹیں تو بھی گنجائش ہو سکتی ہے، یا مضارع کی طرف پلٹیں۔ جیسے ضارب یضربو، 3 متحرک 1 ساکن، ٹھیک ہے۔ منطلق ینطلقو، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی منطلق، نون ساکن، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی 1 ساکن۔ اچھا، اگر دوسرے نمبر پر ساکن ہے فعل مضارع میں تو کیا اس میں فاعل میں بھی دوسرے نمبر والا ساکن ہوگا؟ جی ہاں، کوئی اعلان کا قاعدہ جاری ہو تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو جو متحرک ہوگا وہ اس میں فاعل میں بھی متحرک ہوگا۔ اب آپ پر کوئی اعتراض کرے یقومو، یقومو میں ساکن کون سا حرف ہے؟ تیسرا، ٹھیک ہے، جبکہ قائمو میں ساکن کون سا ہے؟ دوسرا۔ کہتے ہیں بھائی یقومو کی اصلیت کو دیکھو تو اصل میں تھا یقومو، تو دوسرا ساکن تھا۔ ومنہو، منہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی یہی مجاری والے مورد میں سے ہے یقوم اور قائمون۔ اب اعتراض مقدر، فرماتے اس لیے کہ اصل کیا تھا؟ یہ یقومو تھا، کاف کو ساکن کر کے پڑھو اور واو کو ضمہ دے کے پڑھو۔ پھر نحویوں نے، بلکہ نحوی بھی نہیں کہیں، صرفی، پھر صرفیوں نے اس واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دی۔ اچھا، حرکتوں کا موافق ہونا ایک جیسا ہے؟ کہتے ہیں ضروری ہے، کہتے ہیں حرکات کا موافق ہونا غیر معتبر، یہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے، ذاہب، اس میں فاعل میں ہا پر کسرہ ہے جبکہ مضارع میں یذہب ہا پر فتح ہے۔ اسی لیے ابن خشاب نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو اس میں فاعل کا وزن ہے یہ وزن عروضی ہے، وزن تصریفی نہیں ہے۔ عروضی کا مطلب یہ ہے کہ حرکات سکنات ایک جیسی ہوں گی، ایک جتنی، ایک جیسا ہونا ضروری نہیں، جبکہ تصریفی میں ایک جیسا ہونا ضروری۔ اب چلتے ہیں صفت مشبہہ کی طرف۔ صفت مشبہہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ جاری ہوتی ہے مضارع کی طرح، جیسے منطلقن ینطلق سے لیا گیا ہے، ایک جیسے ہیں۔ مطمئن یطمئن سے لیا گیا ہے، حرکات ایک جتنی ہیں۔ طاہر یطہر سے لیا گیا ہے۔ اب طاہر الارض نہیں پڑھنا بیٹا، ارض، یعنی عزت اور ناموس، جس کی عزت اور ناموس کیا ہو؟ پاک ہو۔ اور اسی طریقے سے صفت مشبہہ غیر مجاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہی غالب ہے کہ صفت مشبہہ اپنے مضارع کے وزن پر اکثر نہیں آتی، کہیں کہیں آ جاتی ہے۔ جیسے ظریفن ظروف سے ہے، یا یظرف، ٹھیک ہے، یظروف، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یظرف میں دوسرا حرف ساکن ہے جبکہ ظریف میں دوسرا کیا ہے؟ متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اعلال کا بھی قانون جاری نہیں ہوا کہ اب یقوم والی بات یہاں لے آئے ہیں۔ اور رابع جناب چوتھا فرق کہ بھائی اس میں فاعل کا منصوب جائز ہے کہ وہ مقدم ہو اس میں فاعل پر، جیسے زیدن امرن ضاربن، جبکہ منصوب صفت مشبہہ مقدم نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ زیدن وجہہ حسن، آپ وجہ کو مقدم کریں اور حسن کو مؤخر کریں، زید تو مقدم، ہاں بات ہماری صفت مشبہہ کی میں ہے نا۔ پانچواں فرق، ہشام شاہ، پانچواں فرق، بھائی اس میں فاعل کا معمول سببی بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے زید نے مارا اپنے غلام کو اور امر کو، یہ سببی ہے۔ اب غلامہ سببی ہے، امر جو ہے کیا ہے وہ گویا کہ اجنبی، یا اس کو عطف مان لیں تو پھر ڈائریکٹ مثال دیں، زید ضارب امرا، یہ کہہ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا۔ جبکہ صفت مشبہہ کا معمول صرف اور صرف اجنبی ہوگا، یہ سببی ہوگا، اجنبی نہیں ہوگا۔ جیسے زید حسن وجہہ، اب دیکھیں وجہ میں ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے، یا آپ جو کیا ہے
الوجہ کہیں یا الوجہ، الوجہ کہیں گے پھر تو مسئلہ آسان ہے کہ یہاں پر ایک ضمیر تھی جو ابھی ہمارے حساب سے وہ ہم نے آگے پیچھے کر دی، الف لام اس کی جگہ پر لے آئے ہیں۔ خوب اچھا، اور ممتنع ہے کہ آپ کے زید حسن عمرن، یعنی اجنبی لائن، اجنبی، ٹھیک ہے۔ یا اجنبی سببی کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، سببی وہ ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے موصوف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، چہرے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس نے اپنے غلام کو مارا تو غلام کا اور آقا کا بھی ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ زید اچھا ہے عمر، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اجنبی نہیں آ سکتا۔ چھٹا فرق بھائی، یہ اسم فاعل، یہ میں نے آپ کو خارج میں نہیں بتایا، ہاں اپنے فعل کے عمل میں مخالف نہیں ہوتا، یعنی اس کے فعل کو اگر مرفوع چاہیے تو اسم فاعل کو بھی مرفوع چاہیے، اگر فعل کو مرفوع منصوب دونوں چاہیے تو اس کو بھی دونوں چاہیے، یعنی لازم سے بنے گا تو لازم والا عمل کرے گا، متعدی سے بنے گا تو متعدی والا عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی ہے، یہ جو صفت مشبہ ہے یہ مخالف ہے کس کے؟ اپنے فعل کے، کیوں؟ یہ بنتی لازم سے ہے تو لازم تو نصب کسی چیز کو نہیں دیتا، جبکہ صفت مشبہ جو ہے کہ وہ نصب دیتی ہے، ٹھیک۔ فإنہا بالتحقیق یہ صفت مشبہ نصب دیتی ہے، جبکہ صفت مشبہ کا فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کسور ہوتا ہے، کسر یعنی لازم ہوتا ہے۔ جیسے زید حسن وجہہ، ٹھیک ہے، اب حسن نے وجہ کو نصب دے دی، وہ یمتنع، اور یہ چیز ممتنع، دیکھیں رات مجھے اس پہ، رات نہیں ابھی مطالعے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی بھائی، مثال تو دونوں ایک ہی جیسی تو لگ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہاں لیکن فرق ہے، پہلی کو حسن پڑھنا ہے، دوسرے کو حسن، یعنی فعل پڑھیں گے، جب اس کو آپ فعل کر کے پڑھیں گے تو وجہ کو نصب دینا ٹھیک نہیں ہے، بنصب خلاف لبعض، ہاں البتہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ فعل نصب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر نزدیک بھائی جب لازم ہے تو نصب کہاں سے دے گا۔ ساتواں فرق بالتحقیق شان یہ ہے، جائز ہے اسم فاعل کو حذف کرنا اور اس کے معمول کو باقی رکھنا، اسی ساتویں فرق کی وجہ سے اجازت دی ہے کس نے؟ نحویوں نے، کہ انا زیدن ضاربہ، گویا کہ یہ باب اشتغال کی طرف چلا گیا، یہ جو ضارب ہے یہ تفسیر کر رہا ہے اس ضارب کی جو حذف ہے اور زید اس کا معمول ہے، یا آپ کہیں گے ھذا ضارب زید و امرن، کہتے ہیں زید کو جر دے کے پڑھیں، ٹھیک، اور امر کو نصب دے کے پڑھیں، اور امر کو زید کے محل پر بھی عطف نہیں مانیں بلکہ بے اضمار فعل و وصف منون، امر سے پہلے یا تو ایک فعل کو تقدیر میں مانے یا ایک وصف کو تنوین کے ساتھ، کیونکہ اضافہ تو نہیں ہوئی نا، اضافہ ہوتی تو ہم اس کی تنوین ختم کر دیتے، تو یہاں پر بھی دیکھیں وصف کو محذوف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معمول باقی ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الْعَطْفُ عَلَى مَحْلِ الْمَخْفُوظ، اگر کوئی شخص کہے کہ ہم امر کو عطف کر رہے ہیں زید کی محل پر، کہتے ہیں یہ ممتنع ہے، کس کے نزدیک؟ اس مولوی کے نزدیک جس نے شرط لگائی ہے کس کی؟ محرز کا ہونا۔ یہ محرز کیا ہے؟ میں نے بھی زحمت نہیں کی، کہتے ہیں آگے عطف کے بحث میں محرز کا جو کیا مطلب آئے گا، کما سیاتی، جیسے کہ عنقریب یہ چیز آئے گی، ٹھیک۔ اور جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کہیں مررت برجل حسن الوجہ والفعل، یعنی فعل کو منصوب پڑھیں اور اس سے پہلے ایک صفت مشبہ کو تقدیر میں مانیں، یہ جائز نہیں ہے، ہاں وہاں جائز ہے، صفت مشبہ میں جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، وجہ کو ہم مجرور کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ حسن اس کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک، اور فعل کو نصب پڑھیں، اور اسی طریقے سے یہ جملہ بھی جائز نہیں ہے، مررت برجل، ٹھیک ہے، برجل وجہ ہی حسن ہی، یا وجہ
ٹھیک، وجہ کو آپ منصوب پڑھیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک جو ایک صفت مشبہ تقدیر میں ہے، یہ بعد والی صفت اس تقدیر کی تفسیر کرے، ایسا جائز نہیں ہے۔ بنصب الوجہ وخفض الصفت، ٹھیک ہے، اور جر دے دیں آپ کس کو؟ صفت کو، کیونکہ یہ صفت رجل کی، تو رجل مجرور ہے تو اس کی صفت بھی بیٹا کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ صفت مشبہہ عمل نہیں کرتی در حالی کہ وہ کیا ہو؟ محذوف ہو۔ ایک بات پہلے والے میں، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں بیٹا اگر ہم فرض کریں یہ کہیں کہ یہی جو حسن ہی ہے یہ وجہ میں عمل کر رہی ہے، تو یہ اوپر آپ پڑھ کر آئے کہ لأن معمولہ لا يتقدمها، اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، جب مقدم نہیں ہوتا تو یعنی پھر یہ مؤخر کا اس لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَا لَا يَعْمَلُ لَا يُفَسِّرُ عَامِلًا، اور جو اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا وہ کسی عامل کی تفسیر بھی نہیں کر سکتا، نتیجے میں یہ باب اشتغال میں آپ صفت مشبہہ کو نہیں لے جا سکتے۔ جناب 8واں فرق، ٹھیک ہے، وہ 8واں فرق کیا ہے کہ قبیح نہیں ہے اسم فاعل کے موصوف کو حذف کرنا، یعنی اسم فاعل باقی رکھیں اس کے موصوف کو حذف کر دیں، لا یقبح، یہ کبھی نہیں ہے۔ وَإِضَافَتُهُ، اور اسم فاعل کو مضاف کریں الی مضاف، ایک مضاف کی طرف، پھر وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، ضمیر کس کی؟ اسی محذوف کی، جیسے مررت بقاتل ابی ہے، اب دیکھیں قاتل کا موصوف حذف ہو گیا، پھر قاتل کو ہم نے اب کی طرف مضاف کیا، پھر اب کو ہم نے ہو کی طرف مضاف کیا، وہ ہو اس محذوف کی طرف پلٹ رہی، وَيَقْبَحُ، جبکہ یہی بات کبھی ہے کس میں؟ صفت مشبہہ میں، یعنی صفت مشبہہ کے موصوف کو حذف کر دیں، پھر صفت مشبہہ کو ایک اسم کی طرف مضاف کریں، پھر وہ اسم ایک ضمیر کی طرف مضاف ہو، وہ ضمیر پلٹ رہی ہو موصوف، یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی ہے۔ 9واں فرق بتحقیق شان یہ ہے کہ جناب اسم فاعل کے مرفوع اور اس کے منصوب کے درمیان فاصلہ آ سکتا ہے، جیسے زید ضارب فی الدار ابوہ امرن، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر زید مبتدا، ٹھیک ہے، اور ضارب اس کی خبر ہے، اور اس میں پھر ایک ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے، فی الدار خبر مقدم اور ابوہ پھر مبتدا مؤخر مان لیں، ٹھیک ہے، امرن، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب فاصلہ آ گیا فی الدار۔ اب یا تو یہ کتاب میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ خود اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان، اگر یہ بات کہیں پھر تو بالکل آسان ہے کہ ضارب اور ابو کے درمیان فی الدار کا فاصلہ آ گیا، لیکن یہ کتاب جو لفظ کر رہا ہے کہ یفصل مرفوعہ و منصوبہ، ہاں نہیں یہ ٹھیک ہے، کتاب والا ٹھیک ہے، مجھ سے سب بین مرفوعہ و منصوبہ ہی تو نہیں ہے نا بھائی حاجی صاحب، بین نہیں ہے، جب بین نہیں ہے تو انہو یفصلو، جدا لایا جائے گا اسم فاعل کا مرفوع کس سے؟ اسم فاعل سے، پھر تو ٹھیک ہو گیا، جدا کیا جائے گا اسم فاعل کا منصوب اسم فاعل سے۔ وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ، اور جمہور والے کہتے ہیں کہ صفت مشبہہ اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ آنا منع ہے، مرفوع منصوب والے فاصلے کی بات دماغ سے نکال دیں، ادرحمانی اشتباہ شد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے زید حسن فی الحرب وجہہ، اب کہتے ہیں کہ فی الحرب کو فاصلہ لیں، رفعت او نصبت، تم وجہ کو رفع دو تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، وجہ کو نصب دو تو بھی یہ فاصلہ ٹھیک نہیں، بس الفاصل بین اسم الفاعل و معمول ہی، معمول چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو۔ العاشر جناب 10واں فرق، ٹھیک، 10واں فرق بیٹا کیا ہے کہ شان یہ ہے جائز ہے اتباع و معمول ہی، اسم فاعل کے تمام و معمول کا تابع لانا، یہ کہیں یا تمام و معمول نہیں کہیں بلکہ اسم فاعل کے معمول کے تمام توابع آ سکتے ہیں،
یہ جملہ اچھا ہوگا، پہلے والا جملہ اچھا نہیں تھا۔ وَلَا يَتَّبِعْ مَعْمُولُهَا بِصِفَةٍ، جبکہ صفت مشبہ کا معمول صفت کی صورت میں معمول کا تابع، صفت نہیں ہوگی، بدل وغیرہ ہو سکتا ہے، صفت نہیں ہوگی۔ یہ کس نے فرق بیان کیا ہے؟ قالہ، یہ فرق بیان کیا ہے جناب زجاج صاحب نے، ٹھیک ہے۔ وہ زجاج ہے کون؟ اب پھر کہتے ہیں کہ متأخر مغاربہ، آپ کے پاس متأخروں میں واو ہے یا واو نہیں ہے؟ حالانکہ قالہ زجاج کے بعد واو ہونا چاہیے، یہ زجاج صاحب نے کہا ہے، اور جو مغرب کی طرف والے متأخر نحوی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وَيُشْكَلْ عَلَيْهِمْ، اب یہاں پر بھی دیکھیں علیہم کہہ رہا ہے، اور ان پر اشکال کیا جاتا ہے، یعنی ایک زجاج تو نہیں ہے نا، زجاج کے ساتھ کوئی اور گروپ، ان پر اشکال کیا جاتا ہے۔ جو دجال کی صفت بیان کی گئی ہے، بھائی اعور صفت مشبہہ ہے، عینہ اس کا معمول ہے، الیمنہ اس کی صفت ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ صفت مشبہہ کے معمول کی صفت نہیں لا سکتی، یہاں پر لائی گئی ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، عام بندے کا بھی قول نہیں ہے۔ چلیں ابھی ٹائم اجازت نہیں دے رہا، حالانکہ ابھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال یہ ایک فرضی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تحقیق میں نہیں گیا ہوں، نہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ میری بات مانیں، لیکن میں دجال کے موضوع پہ کچھ لیکچر دینا چاہ رہا تھا، تو کم سے کسی دوست نے مجھے منع کیا کہ اب اس موضوع پہ آپ زیادہ نہیں کریں، مزید بات کریں گے۔ 11واں فرق، انہو شان یہ ہے، یجوز اتباع مجرور ہی، جائز ہے اس میں فاعل کے مجرور کا تابع لانا، علی المحل، محل پر، تو محلن تو وہ منصوب ہوتا ہے، یا اگر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو تو محلن مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عند من لا یشترط المحرز، البتہ یہ اتباع والی اور تابع بر محل اس وقت ہو سکتا ہے جب محرز کو ہم شرط نہ مانیں۔ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، اور احتمال ہے کہ ان یکون قول خدا، یہ جو قول خدا ہم پڑھیں گے ابھی، یہ من ہو اسی اتباع محل میں سے ہو۔ وَجَائِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَشَمْسًا، شمس کو عطف کیا کس پر بیٹا؟ لیل پر، لیل تو مجرور ہے، شمس منصوب ہے، کہتے ہیں لیل چونکہ محلاً منصوب ہے۔ وَلَا يَجُوزُ هُوَ حَسَنُ الْوَجْهِ وَالْبَدَنَ، کہتے ہیں وجہ مجرور ہے، اس کے محل پر بدن کو عطف نہیں کر سکتے، اس میں فاعل میں جائز ہے، صفت مشبہ میں جائز نہیں ہے۔ بجر الوجہ و نصب البدن خلافا للفراء اجاز، فرا صاحب کہتے ہیں نہیں اجازت ہے یار، آپ اتنے پابند بھی نہیں بنو بھائی، کوئی مثال دیں۔ ہوا قوی رجل نہیں پڑھنا بیٹا، رجل میں نے بھی کسرہ تو نہیں دیا، کسرہ دے دوں نہیں تو کل پریشانی ہوگی۔ ہوا قوی رجل والید، اس کے پاؤں بھی طاقتور ہیں، اس کے ہاتھ بھی طاقتور ہیں، رجل یہاں ٹانگ کی معنی ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں رجل تو مجرور ہے، اور مجرور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کبھی اس کی طرف مضاف ہوا ہے، اور کبھی اس میں فاعل یا صفت مشبہ؟ احسنتم۔ تو اب کہتے ہیں دیکھیں اس کے معمول کے محل پر ہم نے جو کہا وہ عطف کر دیا ہے برفع المعطوف۔ اچھا معطوف کو رفع دے دو کیونکہ یہ رجل جو ہے کبھی کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وَأَجَازَ الْبَغْدَادِيُّونَ اتباع المنصوب بمجرور، بغدادی حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے، آپ کو اجازت ہے کہ دونوں بابوں کے منصوب، ٹھیک ہے، اتباع المنصوب، منصوب کو تابع لے آئیں، مطبوع منصوب نہیں ہوگا، تابع منصوب ہوگا، لیکن بے مجرور، اس کا مطبوع مجرور ہوگا، فی البابین، اس میں فاعل میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول میں بھی۔ بھائی وہ معمول کیوں مجرور ہوگا؟ اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے محل کیونکہ منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا تابع بھی منصوب آ سکتا ہے۔ کقول امرئ القیس، کہتے بھائی ہم ایسے آپ کی بات نہیں مانیں گے، کسی آیت کو، حدیث کو، یا کسی شاعر کے شعر کو پیش کرو۔ کہتے فضل تحات اللحم ما بین منزج صفیف شوائن او قدیر معجل، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہاں پر بیٹا
پھر لگتا ہے کہ آج جلد بازی میں میں اشتباہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم قدیر کو کیا کر رہے ہیں؟ عطف کر رہے ہیں۔ حرف عطف بھی کیا ہے؟ او ہے۔ کس پر عطف کریں؟ کہتے ہیں القدیر، پہلے قدیر کی معنی بتائیں۔ المطبوخ فی القدر، جو دیگ میں پکایا جائے، گوشت ہو یا جو بھی ہو، لیکن عام طور پر جو ہے کیا دیگ ہمارے ہاں جو ہے کیا ہے، یہ لوہے پیتل وغیرہ کی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ پتھر کی بناتے تھے، ایک بڑا سا پتھر لیتے تھے، پتہ نہیں اس کے بیچ سے کھرچ کر وہ پتھر نکال کے اس کو دیگچی کی صورت میں بنا دیتے تھے۔ وَهُوَ عِنْدَهُمْ، اب یہ جو قدیر ہے یہ عندہم یعنی نحویوں کے نزدیک عطف ہے کس پر؟ صفیف پر۔ کس پر عطف ہے؟ صفیف پر، ٹھیک۔ اور صفیف جو ہے کیا وہ منصوب ہے، منصوب پر ہم نے جو ہے کیا ہے وہ مجرور کو کیا ہے عطف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اوپر پتہ نہیں کیا کہا تھا، اتباع المنصوب پہ مجرور، ٹھیک ہے، یعنی منصوب کا تابع لائیں مجرور کے ذریعے فی البابین، دونوں بابوں میں۔ اب مطلب یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے پہلے بھی سمجھے یہی نکالا تھا؟ ہاں پہلے تھوڑا شاید اشتباہ ہو گیا۔ اچھا چلیں، او طابخ قدیر، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کریں کہ وخرج، اور اس کی توجیح کی گئی، خرج نکالا گیا ہے، توجیح کی گئی علی ان الاصل او طابخ قدیر۔ بھائی اصل میں ایک طابخ اس میں فاعل تھا، وہ عطف ہوا تھا منزج پہ، منزج بھی اس میں فاعل تھا، طابخ بھی کیا تھا اس میں فاعل تھا۔ ثم حذف المضاف، پھر مضاف کو یعنی طابخ کو حذف کیا گیا۔ وَأُبْقِيَ جَرُّ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اور مضاف الیہ کا اپنی جگہ پر جر باقی رکھا گیا۔ قراءت بعد، کہتے اس کی کوئی اور مثال ہے کہ مضاف کو حذف کرنے کے بعد مضاف الیہ کو مجرور رکھا جائے؟ جی ہاں، قرآن مجید واللہ یرید الآخرت، حالانکہ یرید فعل مضارع ہے، اس کو منصوب چاہیے، مجرور نہیں چاہیے۔ کہتے اصل میں یوں تھا واللہ یرید بقاء الآخرت، بقا حذف ہو گیا، اس کا مجرور اپنی جگہ پر باقی ہے بالخفض، کہتے ہیں الآخرتوں کے جر کے ساتھ پڑھیں۔ اب اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ طابخ تقدیر میں ہے، پھر اس شعر میں ہماری کوئی شاہد مثال نہیں ہے، کیونکہ ہماری مثال تو یہ تھی کہ محل پر عطف کرنا یہ وہ کیا جائز ہے یا جائز نہیں۔ او انہو، یہ دوسری توجیہ، انہو بتحقیق یہ قدیر عطف علی صفیف، یہ عطف کیا گیا کس پر؟ صفیف پر۔ بھائی اگر صفیف پر عطف ہے تو صفیف تو منصوب ہے، تو یہ بھی منصوب ہونا چاہیے۔ ولیکن خفض، لیکن اس صفیف کو جر دیا گیا ہے علی الجوار، پڑوسی کی وجہ سے۔ وہ پڑوسی کیا ہے؟ معجلن، کہتے معجلن مجرور ہے تو اس لیے ہم نے صفیف کو بھی مجرور کر دیا، ٹھیک ہے۔ ویسے تھا قدیر معجلن، قدیر مضاف، معجل مضاف الیہ۔ او کہتے ہیں یا اس کے مجرور کو جوار والی بات کو چھوڑیں، یا اس کو مجرور کیا گیا علی التوہم ان صفیف مجرور بالاضافت، یا ہمیں توہم ہوا تھا کہ منزج مضاف ہے صفیف کی طرف، مضاف ہے نہیں، مجھے وہم ہو گیا، تو صفیف کو میں اپنے وہم کے مطابق مجرور مانتا ہوں، جس کی وجہ سے جو چیز اس پر عطف ہوگی اس کو بھی میں مجرور مانوں گا۔ کما قال زہیر، جیسے کہ یہ بات زہیر نے بھی کہی ہے کہ کبھی کبھی توہم کی وجہ سے بھی ہم جر دے دیتے ہیں۔ شاہد مثال یہ ہے بدعلی انی لست بمدرک ما مضی، میرے لیے ظاہر ہوا کہ میں درک نہیں کر سکتا وہ چیز جو گزر چکی۔ یعنی ذیشان صاحب گھر گئے، اپنے اہلیہ کی محبت میں 2 دن کا درس ان کا ضائع ہو گیا، تو بدعلی کہ جو گزر چکا اب میں اس کو درک نہیں کر سکتا۔ ولا سابق شیئا اذا کان جائیا، ٹھیک ہے، اور جو پرانی چیز اگر آ بھی جائے تو بھی میرے لیے مشکل ہے، اس کو میں درک نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر شاہد مثال ہماری کس میں ہے؟ سابقن کو ہم نے جر پڑھا ہے، یہ اشتباہ کرتے ہوئے یا توہم کرتے ہوئے کہ مدرک ما کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔